ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا علم نشرح کے روشن سینے والے والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی سہنی انگلیوں والے سبحان الذی اسرا بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والے عشق کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس عظیم الشان محفل میں سادات کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ عبدالرزاق بھائی کی وسادت سے مجھے قبلہ پیر صاحب کی زیارت کا شرف ملا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے اور یہ کائنات جو سجی ہے چل رہی ہے یہ حضور کے لیے ہے اور حضور کی آل کے لیے ہے اور ہم جو جی رہے ہیں جن فضاؤں میں جن ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں وہ بھی یہی حضور کی آل کے صدقے سے ہی چل رہی ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ
حقیقت بات ہے کہ یہ اللہ ہمیں حضور کے اور حضور کی آل کے صدقے سے عطا فرما رہا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور کا ہمیں دامن عطا فرمایا ہے اور حضور کی آل کا اللہ نے ہمیں ادب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ماہ ربیع النور شریف کی جو لمحات اور گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ جو بہاریں چل رہی ہیں، تو اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھے کہ جی یہ تم لوگ میلاد مناتے ہو اور یہ لائٹیں لگا لی ہیں، جھنڈیاں لگا لی ہیں، جھنڈے لگا رہے ہو، گلیاں سجا رہے ہو، تو تم سنیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اگر کوئی سوال کرے تو اس کو دلیلیں نہیں دینی، کیونکہ وہ دلیلوں سے نہیں مانتے۔ ہم نے دلیلیں دے دے کر کے تھک گئے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، ہم منا رہے ہیں۔ تیری قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں منا رہا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستی حضرت مرشد مرشد آہا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں بس جلدی چیدہ باتیں اور ایسی باتیں کہ جو دل کی تختیوں میں اتر جائیں اور عاشق جو ہیں ان کا دل باغ ہو جائے۔ تو ہم تو الحمدللہ جی عاشق ہیں جی، ہم تو کہتے ہیں ہمارا کھانا بھی حضور کی محبت ہے، پینا بھی حضور کی محبت ہے، اٹھنا بھی حضور کی محبت ہے، بیٹھنا بھی حضور کی محبت ہے، اور ہم سارا سال فرزانہ ہو کر کے بیان کرتے ہیں۔ فرزانہ کا مطلب ہوتا ہے عقل مند ہو کے، دانا ہو کر کے، تو ہم سارا سال فرزانہ ہو کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں ہم دیوانہ ہو کر کے بیان کرتے ہیں، دیوانہ ہو کر کے بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، کملے ہو گئے ہو، وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہم دیوانے ہو گئے ہیں، پروانے ہو گئے ہیں، شدائی ہو گئے ہیں، فدائی ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ ذرا مل کے بولو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کوئی کہے گلیاں کیوں سجائی ہیں، کہو حضور آ گئے ہیں۔ کوئی کہے لائٹیں کیوں لگائی ہیں، کہو حضور آ گئے ہیں۔ یہ اپنا ورد بنا لو، کلمہ بنا لو، کلام بنا لو کہ حضور آ گئے ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آج لیل گاؤں میں بیٹھ کر کے یہ لفظ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ حضور آ گئے ہیں۔ 12 کی جب صبح تھی صرف انسان نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ مشرق و مغرب کے جانور کہہ رہے تھے، سمندر کی تہوں کے اندر مچھلیاں کہہ رہی تھی، اور آسمان کے اوپر سارے فرشتے کہہ رہے تھے کہ حضور آ گئے ہیں۔ سرکار قیامت، دلدار قیامت، حضور قیامت، نور قیامت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے جی کہاں سے بات بیان کر دی؟ تو میں تو ذمہ دار سٹیج پر بیٹھا ہوں، ذمہ دار سادات کے گھٹنوں کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے بٹھایا ہوا ہے، تو آپ کی دعاؤں سے ہی میرا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے جی دکھائیں، تو سنیوں کو تو قبلہ ضرورت ہی نہیں ہے نا جی، لیکن آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں، کوئی بدعقیدہ مل جائے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس رات حضور کی ولادت باسعادت ہونی تھی، فرمایا کہ مکے کے سارے جانور دوڑے لگانے لگ گئے۔ فرمایا مشرق کے جانور دوڑ کر کے مغرب کی طرف آ رہے ہیں، مغرب کے جانور دوڑ کر کے مشرق کی طرف آ رہے ہیں، جانور دوڑے لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور جب دوڑتے دوڑتے ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو مل کر کے کہتے کیا ہوا، کیوں دوڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے ہیں؟ اور فرمایا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں، اور اتنی بڑی مچھلیاں ہیں کہ پورے کا پورا جہاز نگل جائیں، اتنی بڑی مچھلیاں ہیں۔ وہ مچھلیاں پانی کے اندر تیر رہی ہیں، تیرتے ہوئے دوسری مچھلیاں پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے آج، کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی کوئی اور نہیں ہیں، آپ کے دادا جان ہیں،
آپ کے دادا جان اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے جی؟ فرمایا کہ حضور کے ولادت بعد سعادت ہونے سے 3 دن تک پہلے تزلزلۃ الکعبہ، فرمایا کعبہ ایسے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، لرز رہا تھا۔ اگر ہاتھوں سے کریں تو ایسے ہوتا ہے، اور اگر میں جسم سے کروں تو ایسے ہو رہا تھا۔ کعبہ 3 دن تک یوں ہو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کعبہ تمہیں کیا ہوا؟ کبھی اینٹوں کے بنے گھر بھی ہلا کرتے ہیں، آج ہل کیوں رہا ہے؟ جھوم کیوں رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو کعبہ جھوم کے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ایران کے اندر ہزاروں سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کر رہے تھے، بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تیل منوں اور ٹنوں کے حساب سے تیل آتا تھا، بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، بجھنے نہیں دینا، تیری ڈیوٹی ہے، صبح تیری ڈیوٹی ہے، شام تیری ڈیوٹی ہے، آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تو جس رات حضور کی ولادت بعد سعادت ہوئی، آگ بجھ گئی، پانی بن گئی، آگ ختم ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ آگ کو ہم بجھنے نہیں دیتے، یہ بجھ کیسے گئی ہے؟ تو آگ نے جھوم کے کہا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ کیونکہ یہ بات جو ہم حضور کی کر رہے ہیں صحیح حدیث ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ میرا امتی جہاں بیٹھ کر کے میرا ذکر کرتا ہے، میں مدینے میں سن بھی رہا ہوتا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں۔ 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا جہاں پر میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، خود دیکھتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، فرمایا میرے روزے پر ایک فرشتہ مامور ہے، وہ میرے روزے پہ کھڑا ہوا ہے، جہاں پر کائنات کے اندر مجھ پہ کوئی درود پڑے وہ فرشتہ سن کے بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ آپ کے امتی نے درود پڑھا ہے۔ 2 ہو گئیں۔ اور تیسری حدیث حضور نے فرمایا جہاں پر امتی بیٹھا ہوتا ہے، جہاں آج ہم بیٹھے ہیں نا، عبدالرزاق بھائی کے گھر میں بیٹھے، فرمایا جہاں پر امتی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر بھی ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہاں پر فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ درود سن کر کے جا کے بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں جگہ سے آیا ہوں اور وہاں پر آپ کا امتی آپ پہ درود پڑھ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ کیونکہ بات تو حضور سے ہے نا جی، ساری ہماری بات جو بنی ہوئی ہے یہ تو حضور سے ہے نا۔ ثناخانی کر رہے تھے تو میرا دل کرتا ہے تھوڑی سی ثناخانی میں بھی کر دوں اگر اجازت ہو تو، کیونکہ کل قیامت کے روز جب ثناخانوں کا رجسٹر کھولے تو اس میں مجھے فقیر کا بھی نام تو ہونا چاہیے نا۔ نہ دن نہ مہینے دے نہ سالت مکنی، نہ دن نہ مہینے دے نہ سالت مکنی، اے آمینہ گل حشر وچ تیرے لالت مکنی، اے آمینہ گل حشر وچ تیرے لالت مکنی، ماں جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، سرکار دو عالم نو، او کہندا پھرے سب نو، او کہندا پھرے سب نو، لجپالت مکنی، او کہندا پھرے سب نو، لجپالت مکنی، اے آمینہ گل حشر وچ تیرے لالت مکنی، یوسف جہوں سی سارے تیری دید نو سکھ دینے، تیری دید نو سکھ
ایک دینے حسرت حسینہ دی آئے حسرت حسینہ دی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکڑی اے آمینہ گل حشر وچ تیرے لال تے مکڑی۔ اللہ، ایک حدیث بیان کر کے تو میں اجازت چاہتا ہوں، اور کلمہ ایک ہی ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی جب ولادت سعادت کے بعد ایک چرواہا، یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں قاضی ایاز مالکی نے الشفا شریف کے اندر اس کو لکھا ہوا ہے، اور الشفا شریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جس گھر میں شفا شریف ہو اس گھر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، کتاب ہو۔ اللہ، قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی شفا شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا، صفحہ نمبر 310 کے اوپر، جو عربی کی کتاب ہے۔ فرمایا ایک بیڑیا بکریاں چرا رہا تھا، قبلہ بکریاں چرا رہا تھا، تو جب وہ بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، تو اس چرواہا کی ایک بکری اٹھا کر کے لے گیا، اور بکری اٹھا کے تو ایک پہاڑی پہ چلا گیا، تو یہ چرواہا پیچھے پیچھے بھاگا اور جا کر کے اس نے وہ بھیڑیے سے بکری چھین لی، اپنی جو بکری تھی چرواہے نے بھیڑیے سے چھین لی۔ جب اس نے چھینی تو بھیڑیا کہتا ہے اللہ تتق اللہ، اوہ تنو اللہ کو ڈر نہیں آندا، اللہ نے مینوں رزق دیتا ہے تو میرے کو کھو لے۔ بھیڑیا بولا، بھیڑیا کہتا ہے تنو اللہ کو ڈر نہیں آندا، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے تو نے چھین لیا۔ وہ چرواہا بڑا حیران ہوا، کہتا عجبا، اتنا تعجب ہے، عجب بات ہے، بھیڑیے انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگ گئے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہتا ہے یہ تے گل ہی عجیب کوئی نہیں، تے اس تو وڈی عجیب گل دسنا۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بھیڑیا کہنے لگا چرواہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں حضور آ گئے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں حضور آ گئے ہیں، اور جا حضور کی بیعت کر، حضور سے کلمہ پڑھ، حضور کی ملاقات کو جا۔ چرواہا کہندا تو بڑا سیانا لگنا ہے، تیرے کو ایک بکری کھوئی ہے نا، تو چاہنا ہے میں چلا جاؤں تے پچھو ساریاں بکریاں کھا جائے، بڑا تیز لگتا ہے مینوں۔ اس نے کہا نہیں، حضور کے نام پہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ آئے ہائے، جو حضور کا نام لیتا ہے اور عاشق ہوتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ عشق میں جیتا مرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا اٹھنا بھی عشق ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھوں صبح صلی علیہ کہتے کہتے۔ اس نے کہا دھوکہ نہیں دیتا، جا حضور کے پاس جا۔ تو اس نے کہا میری بکریوں کو کیا ہوگا؟ اس نے کہا تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ بھیڑیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں حفاظت کروں گا۔ کہا اچھا چلو تم حفاظت کرو۔ اس نے دوڑ لگائی اور وہاں سے دوڑا، اور جب آ کے دیکھا تو حضور علیہ السلام صحابہ گرد بیٹھے ہیں، حضور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور تشریف فرما ہے، وہ صحابہ اکرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے، آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرما۔ یہ آیا اور اس نے سارا واقعہ سنایا۔ نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز ادا کی، نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد حضور نے فرمایا چرواہے یہ جڑی گل تو مینوں دسی ہے نا، ذرا ساریاں نو دس، یہ گل ساریاں نو سنا اور سب تک پہنچا۔ اب یہ چونکہ حضور کو دیکھ چکا تھا، اور جڑا حضور نو ویکھ لیندا پھر حضور دا ہو جاندا ہے۔ تو جی میرا محبوب نہیں نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو کھولے پیج زلف دے راہی راہ بھل جاوے، جو کھولے پیج زلف دے راہی راہ بھل جاوے، جو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں دے رل جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اس دی جیڑا آوے وک جاوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بیعت بھی ہو جاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ
سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ دیکھا حضور کو تو بس کلمہ پڑھا اور مرید بن گیا۔ ان کا نام تھا احبان بن اوس۔ پہلے چرواہا تھا، اب تو حضور کا صحابی بن گیا ہے۔ اب تو حضرت احبان بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ سنایا صحابہ اکرام کو۔ وہ اپنا بکریوں والا بھیڑیے والا سارا جب واقعہ سنایا تو اب جانے لگا، حضور سے اجازت مانگی، کیا حضور اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے تو جا کر کے ذرا بکریاں گن لوی۔ میں تو جو بیڑیے نال گلاں کر رہا سا میں ساریاں سن رہا سا۔ فرمایا بکریاں گن لینا، تعداد پوری ہوگی، گنتی کر لینا، گنتی پوری ہوگی۔ جب وہ واپس آیا تو واپس آ کے اس نے دیکھا کہ بھیڑیا اوپر بیٹھا ہوا ہے، بکریاں ویسے ہی نیچے چر رہی ہیں۔ اس نے اتمام حجت کے لیے گننا شروع کی، 1 2 3 4۔ جب گنی تو پوری کی پوری تھی، پوری تھی۔ حضور آ گئے ہیں، جب حضور آ گئے تو پھر تو بہار آ گئی ہے۔ بکریاں ساری گنی تو جب بکریاں گن لی تو اس نے خود بکری کو حلال کر کے بھیڑیے کو پیش کر دیا۔ محفل ختم ہو گئی ہیں جی، محفل ختم ہو گئی نا جی۔ ہماری محفل بھی اختتام کو ہے، وہ بھی محفل ختم ہو گئی۔ تو جب محفل ختم ہوتی ہے تو لنگر کا یہاں بھی اہتمام ہے۔ عبدالرزاق بھائی نے مچھی پنی ہوئی ہے، مچھی بنائی ہوئی ہے۔ تو جب محفل اختتام کو پہنچتی ہے پھر تو لنگر ہوتا ہے نا جی۔ یہ تو صحابی نے بھی بتا دیا، جب محفل پوری ہو جائے تو پھر لنگر ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور آ گئے ہیں تو نہ انسان بھوکا رہتا ہے نہ جانور بھوکا رہتا ہے، پھر تو سارے نچاتے ہیں۔ تو اس نے بکری کو خود ذبح کیا، کہاں بھیڑیے سے بکری کو چھینا تھا، اب خود ذبح کر کے بکری بھیڑیے کو پیش کر رہا ہے کہ کھا لے۔ بھیڑیے نے بکری کھا لی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، محفل اپنی اختتام کی طرف روانہ ہوئے۔ باحکم پیر طریقت رہبر شریعت ممبئی جو دوسرا قبلہ سید عدر گیلانی رضاکی اور حسنی سرکار دے حکم کے مطابق مہمان ثنا خان مصطفیٰ جنہوں بھی اسی لیل پنڈ وچ رضاک والے آنے ہاں، اس تو پہلے بھی جنہوں پرانا گھر بھی تھی پچھلی سائڈ سے، ادوں دی اس ثنا خان مصطفیٰ سرکار دا ذکر کر کے ساڈے دلاں نوں منور کرتے رہے نے۔ اللہ پاک انہاں دے علم چ اضافہ فرماوے، انہاں دا پیارا نام ہی سرکار دی نسبت دے نال ہی جڑیا ہوا ہے، غلام رسول۔ سرکار مدینہ دی غلامی انہاں نوں مل گئی، دنیا دے وچ بھی آپ دا نام